عین الحیا سبحان اللہ المرتضی بحر الکرم. تو آہستہ رکھیے بسم اللہ. ادھر صدیق اکبر پر صداقت لاش کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت لاش کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت لاش کرتی ہے، سبحان اللہ علی المرتضی پر شجاعت لاش کرتی ہے. سبحان اللہ حسین ابن علی پر شرافت لاش کرتی ہے. سبحان اللہ ٹھیک ہے. زہرا وہ طاہرہ ہے، طہارت کو پاک ہے. زہرا وہ عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے. زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. وہ خود نہیں امام، امامت کو ناز ہے. من ندانم عز و شان فاطمہ، کعبہ من آستان فاطمہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان وفی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن يتمنوا ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین. سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین. ایک دفعہ سارے دوست درود پڑھیں. نہایت ہی بس بھئی بیٹا بولے نہ چاہیے، بیٹا خاموش ہو جائیں. یہ بالکل سادہ کریں، اسے ای کو زیرو کر دیں، ڈیلے بھی زیرو کر دیں. بالکل آواز رپیٹ نہ ہو، میری آواز کے پیچھے آواز نہ آئے. سادہ کر دیں اس کو، سادہ. ہاں بالکل، ہاں یہ ٹھیک ہے، سادہ رکھیں تاکہ قرآن کی ہر آیت کی سمجھ آئے. سبحان اللہ. اللہ حضور کے توسل سے حضرت قبلہ قاری محمد بابر شہزاد سیالوی صاحب اور ہمارے دوست محمد اویس رضا چشتی سیالوی، ان دونوں نے ہی فون پہ رابطہ کیا اپنے صاحبان میں. تو بندہ نے آج کا وقت پیش کر دیا کہ جمعہ پڑھا کہ میں حاضر ہو جاؤں گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے بائیں طرف فخر سادات حضرت پیر سید محمد اشفاق شاہ ہاشمی آپ جلوہ گر ہیں. اللہ حضور کے توسل سے شاہ جی کی عمر دراز ہو. میرے بائیں طرف حضرت پیر مخدوم سید محمد دریا شاہ جی تشریف فرما. میرے سامنے علماء اکرام جلوہ گر ہیں اور سنی کونسل کے علماء کی آج خصوصی شرکت ہے آج کے جلسہ میں. آج کا جلسہ حضرت ابوبکر صدیق باعث مصطفیٰ افضل البشر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
آپ کی یاد میں یہ جلسہ سجایا گیا. سبحان اللہ. اللہ حضور کا صدقہ آپ علماء کو میرا کرم سلامت رکھے. آپ یہ تھوڑی آواز اور کم کریں. ایک کو پیچھے نا وصل نہ ہو. وصل سوشل میڈیا پہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ہم کبھی بھی کسی مکتبہ فکر کی تحقیر کے قائل نہیں ہیں. ہم قرآن کا صحیح پیغام پہنچانے کے عادی میں، اور ہمارا گھر پورے پاکستان نہیں بلکہ ملک سے باہر بھی قرآن ساتھ لے کے چلتے ہیں. تو جو قرآن ساتھ لے کے چلیں وہ محبت کا پیغام پہنچانے میں کرتے ہیں. ایک بات یاد رکھیں، آپ کا جس بھی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، قرآن سب کا سانجہ ہے. قرآن کا انکار کوئی نہیں کر سکتا. مجھے بڑی آج خوشی ہوئی اقبال کی صاحب کو مل کے، بڑی دیر بعد ملاقات آج ہوئی ہے. اپنے بیٹے کی باتیں سناتے رہے. شاید کہیں دبئی کے علاقوں میں، شارجہ کے علاقوں میں کوئی پروگرام پہ وہ آئے ہیں، انہوں نے سنا ہے تو وہ ذکر ان کا بھی کر رہے تھے. اللہ عمر میں برکت. اچھا، کافی وقت ہو گیا، 9:49 ہو گئے. 10 منٹ گزر گئے. 20-22 منٹ اور قرآن سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں. میں سیالوی صاحب سے عرض کر رہا تھا کہ شاید رات و رات مجھے پشاور جانا پڑے، پھر میں پشاور سے واپس آؤں گا، سرگودا خطاب کروں گا. بس زندگی ہی ایسے گزر رہی ہے کہ یونیورسٹیوں میں بھی جانا ہوتا ہے. یہ سورہ بقرہ ہے، یہ 2 نمبر سورہ ہے. اس کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. سورت کا نمبر 2 ہے، آیتیں 2 پڑھی ہیں. 2 اور 2 4 ہوتا ہے. تو بس ان دونوں آیتوں کو سن لیں اور مجھے اجازت دے دیں. بس ان کا ترجمہ آپ کے گوش گزار کرنا ہے. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت علم المقاسمہ سے اس کا تعلق ہے. آیت کو شروع یہاں سے کیا گیا، بھائی بیٹا انہیں خاموش کرائیں. ایک حضرت انہیں خاموش کرا دیں، بالکل خاموشی کروا دیں گا، کیونکہ نہایت خاموشی ہوتی ہے تو ہم باتیں کرتے ہیں. ارشاد ہوتا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ. قل کا معنی ہوتا ہے کہہ دیجئے، بتا دیجئے، ارشاد کر دیجئے. یہ مترجمین نے یہ معنی کی قل کے. اگر کوئی سنی ہے ذرا سوال کر. سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا قل. اللہ فرما رہا ہے میرے حبیب فرما دیجیے. کہہ دیجیے اور فرما دیجیے. فرق تو ہے نا؟ فرق ہے نہیں ہے؟ بہت فرق ہے. کہہ دیجیے اور فرما دیجیے میں بہت فرق ہے نا. یہی تو فرق ہے. سبحان اللہ. بس یہی فرق ہے کہ سنی جب بھی رسول کی بات کرتے ہیں آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں. سبحان اللہ. سنی جانتے ہیں کہ there are some sort of etiquettes، کچھ آداب ہیں جب رسول کی بات کی جائے. فرما دیجئے. اچھا جی، اللہ حبیب کیا فرمائے؟ فرمایا ان کانت لکم الدار الآخرہ. میرا حبیب ان سے پوچھو آخرت میں گھر چاہیے. اچھا جی، یہ ترجمہ ملا مجھے دیگر مترجمین سے. اہل سنت کے امام نے ترجمہ کیا. کنز الایمان پڑھا ہوگا؟ کنز الایمان ہوگا اپنی مسجد میں؟ ذرا دیکھیں، اگر قریب ہے تو ذرا قریب آ جائے، یا دور ہے تو پھر چلنے دیتے ہیں. کنز الایمان. اچھا چلیں میں ترجمہ کر دیتا ہوں. آتا تو چلے میں آپ کو ذرا پڑھا دیتا ہوں. کنز الایمان میں اعلیٰ حضرت میں ترجمہ کیا ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرہ.
میرا حبیب آپ فرمائیے، ان سے فرمائیے کیا تمہیں پچھلا گھر چاہیے؟ یہ پچھلا گھر کیا ترجمہ؟ پچھلا گھر چاہیے۔ انہوں نے ترجمہ کیا آخری گھر چاہیے، سنیوں نے ترجمہ کیا پچھلا گھر چاہیے۔ اچھا یہ مجھے آپ پڑھائے ذرا، سارے آپ مجھے پڑھانے آئے ہیں آج۔ یہ جو پچھلا ہوتا ہے، پچھلا گھر، اولاد کا پچھلا گھر اس کے باپ والا ہوتا ہے۔ بھائی جو پچھلا گھر ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ باپ کا گھر پچھلا ہوتا ہے نا۔ اب ذرا یاد کریں کہ اللہ نے آپ کے بابا آدم کو کہاں پہ رکھا؟ جی یہ کنزولی مان ہے، ترجمہ کنزولی مان ہے، کنزولی مان ہے۔ چلیں یہ بکرا ہے، ٹھیک ہو گیا، اٹھ رہے جیتے رہیں۔ ایک منٹ رکیں، رک جائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فرماؤ کہ اگر پچھلا گھر جائے، سبحان اللہ، پچھلا جو باپ کا ہو۔ اچھا باپ آپ کے کون ہے؟ جی بھائی جڑے آدم کے پتر بیٹھے نے میرے نال گل تے کرو، بڑے باپ کون ہے؟ اچھا رک جاؤ ان تھوڑی خاموشی کی وجہ تو یہ یہیں پہ میرے پاس رکھے، مجھے ایک اور آیت پڑھنی پڑی، رک جائے ذرا رک جائے۔ یہ سورہ صاد ہے، 38 نمبر سورہ ہے، اور یہ اس کی 70 نمبر آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین۔ ملائکہ جب ہم مٹی سے بشر بنائیں، اللہ نے ہمارے ابا کو مٹی سے بنایا، ہمارے ابا بنے مٹی سے، جی ہمارے ابا بنے مٹی سے۔ لیکن سننا، دس از دا را مٹیریل آف حضرت آدم، دس از بیسک مٹیریل آف حضرت آدم، دس از بیسک مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم۔ یہ تین جو ہے نا، تین کا معنی ہوتا ہے مٹی، تین از بیسک مینوفیکچرنگ مٹیریل آف حضرت آدم، یعنی ہمارے ابا بنے مٹی سے۔ اب ذرا رکیے گا، مولا ہمارے ابا کو مٹی سے بنایا تو ہمیں کس چیز سے بنایا؟ یہ سورہ دہر میرے سامنے کھل گئی ہے، یہ 76 نمبر سورہ ہے اور دوسری آیت ہے۔ اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج اینڈ وی کریٹ دا مین ود مکس سپرم ڈراپ۔ ہم نے تمہیں پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا، یعنی ہم بنے پانی کے، ابا بنے مٹی کے، ہم پانی، ابا مٹی، ہم پانی، ابا مٹی۔ اس کا مطلب ہے قرآن بتا رہا ہے کہ ہم تو اپنے ابے جیسے ہیں، ہم تو اپنے ابے جیسے ہیں جناب۔ جب ہم اپنے ابے جیسے نہیں، ہم زہرا کے ابے جیسے کیسے ہو گئے؟ اچھا اس کا مطلب ہے پچھلا گھر وہ ہوتا ہے جو باپ کا ہوتا ہے، تو اللہ نے آپ کے باپ کو رکھا جنت میں۔ تو پھر میں ترجمہ کر دوں کہ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب ان سے پوچھو تمہیں جنت چاہیے؟ نہیں آپ نے غور نہیں کیا، نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں کیا۔ اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب آپ ان سے پوچھئے جنت چاہیے دیجئے۔ جناب اللہ مصطفیٰ سے کہہ رہے ہیں میرا حبیب آپ ان سے پوچھیں چاہیے دیجئے جنت۔ اچھا کھلو جو ذرا گل سنو ذرا، چاہیے دیجئے کھلو جو، اے دیکھو نا جی، میں جو آکھا حضرت چاہیے دیجئے، اے دے کتے میرا پورا اختیار ہے تے پوچھا گا نا۔ سبحان اللہ، جناب اس پہ پورا اختیار ہے تو میں پوچھوں گا حضرت یہ چاہیے؟ اللہ فرمائے میرا حبیب ذرا پوچھو نا جنت چاہیے؟ آپ نے
ابھی بھی غور نہیں کیا. جناب پورا اختیار ہے, ہمارے نبی بے اختیار نہیں ہے. جنت پہ پورا اختیار تھا تو فرما رہے تھے نا, الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. صحابہ میرا بیٹا حسن بھی جنت کا وارث ہے اور میرا بیٹا حسین بھی جنت کا وارث ہے. اختیار تھا تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ابو بکر بوڑھوں کا سردار ہے. جن سے سمجھ آ رہی ہے وہ تو سبحان اللہ کہہ رہے ہوں. اچھا جی, اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ ذرا آیت کا ترجمہ لے لیں, اور بس ترجمے میں نہیں آج تقریر ہے ساری. اللہ فرمائے میرا حبیب ان سے پوچھو جنت چاہیے؟ جی چاہیے. چپ کر گئے, نہیں چاہیے بھائی, چاہیے. اچھا سنیے گا ذرا سنیے گا. آگے اس گھر کے نا, وہ جو جنت ہے نا, اس کی دو خصوصیات اللہ نے بیان کی. اللہ فرمایا پہلی خصوصیت یہ ہے ان دلّاہی. ترجمہ سنیے جی, ان دلّاہی. میں ذمہ داری نال اور آسان ترجمہ کر رہا ہوں. اللہ فرمایا ان دلّاہی, میرا حبیب ان سے پوچھو تمہیں جنت چاہیے. ان دلّاہی جیڑی اللہ دے بڑی نیڑے. جی میں ذمہ داری سے ترجمہ کر گیا. امداد کا معنی ہوتا ہے نزدیک. اللہ فرمایا وہ جنت چاہیے جو بہت نزدیک ہے. تو پہلی خصوصیت. دوسری خصوصیت اللہ فرمائی خالصۃ من دون الناس, سب نو نہیں ملنی, مخصوص بندیاں نو ملنی. خاص ہے, خاص. خالصۃ من دون الناس, لوگوں کو چھوڑ کے مخصوص. چاہیے نہیں چاہیے. مولا حکم کرنا چاہیے, مولا مہربانی فرما, ارشاد فرما کرنا چاہیے. اللہ فرمائے کرنا پتہ کیے فتمنوا الموت, مل جائے گی اگر موت کی تمنا کرو گے. اے ہن جڑا تسی سبحان اللہ بولی کیا ہے نا, یہ بولی ہوئی کہنا بنتا سی پرو جو ٹھیک ہویا پھر بہت چنگا کیتا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھا. نہیں بیٹا یہ ہو جائے. اب بات غور والی آ گئی ہے نا کہ اچھا موت کی تمنا کرنی ہے, جنت مل جائے گی اگر موت کی تمنا کرو گے. موت کی تمنا آرزو کرو. پیر کرم شاہ نے ترجمہ کیا آرزو کرو موت کی. حضرت پیر احمد رضا خان بریلوی رحمہ اللہ نے بھی ترجمہ کیا آرزو کرو موت کی, آرزو کرو. مولا میں 35-25 سال کی چڑھتی جوانی, تو فرما رہا ہے موت کی تمنا کرو. مولا میں پچھلے دنوں ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا, وہاں پہ 35,000 تنخواہ تھی. اب میری تنخواہ 50,000 ہو گئی ہے, تو تو کہہ رہے موت کی تمنا. مولا میں نے تو ابھی خوشیاں بھی نہیں دیکھی کوئی اتنی خاص. آج حضرت قبلہ شہزاد صاحب نے یوم صدیق اکبر منایا ہوا ہے, تو آج قرآن کھل گیا اور یہ آیت سامنے آ گئی موت کی تمنا کریں. مولا میرے تو بچے دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو تم کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو. مولا میں تو ابھی میری پروموشن ہو گئی, میں جہاں پہ جاب کرتا تھا وہاں پہ پروموشن ہو گئی, تو مولا تم کہہ رہا ہے موت کی تمنا کرو. او خبردار رکو, آیت ختم نہیں ہوئی. اللہ فرمایا فتمنوا الموت, موت کی تمنا کرو. تو مولا پھر کرنے فرمایا آگے قرآن پڑھ, کنڈیشنل سٹیٹمنٹ ہے ان کنتم صادقین, موت کی تمنا تو تب کرے گا اگر تو صدیق ہے. نہیں آپ نے غور نہیں کیا جناب, میں ایسے آگے تھوڑی چلوں گا, ابھی آپ نے غور ہی نہیں کیا. میرے علماء اساتذہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ آج اس آیت سے یہ صدیق اکبر پڑھنا چاہ رہے ہیں. موت کی تمنا کرو گے اگر تم صدیق ہو, اگر تم صادق ہو. اس کا مطلب ہے صادق کا وہاں پہ گھر ہے, اللہ کے نزدیک ہے, لوگوں سے ہٹ کے ہے. صادق موت سے نہیں ڈرتے, صادق موت سے نہیں ڈرتے, صادق موت سے نہیں ڈرتے. نہیں جناب, نہیں میرا بیٹا, نہ میرا بیٹا, جب تک قرآن سمجھ نہ آئے بولو نا, قرآن سمجھو. صادق موت سے نہیں ڈرتے جناب, موت سامنے بھی ہو صادق نہیں ڈرتا.
नहीं, आप रुको, मैं अभी समझाता हूं, आप रुको। मौत सामने है, आग के शोले आसमान को छू रहे हैं। इब्राहिम मिंजीक में है, इधर आग है, मौत है, इधर मुस्तफा का दादा है, सामने मौत है। जिब्रील ने आके कहा इब्राहिम अगर कहे तो मैं आपकी मदद करूं। इब्राहिम चेहरा उठा के फरमाते हैं तू जिब्रील है, वो जलील है, मैं खलील हूं। पीछे हो जाए, ये जलील और खलील का मामला है। अब इब्राहिम मौत से नहीं डरे बल्कि आग में चले गए। डरे थे? जवाब तो मुझे, डरे थे? फिर बोलो डरे थे? मौला ये मौत से क्यों नहीं डरे? अल्लाह फरमाए वस्कुर फिल किताबी इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या, ये मेरा सिद्दीक नबी है। इसका मतलब है सिद्दीक मौत से नहीं डरते, 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 जनाब सिद्दीक मौत से नहीं डरते। मैं फिर कह रहा हूं सिद्दीक मौत। और रुको यार रुको, जवान बीवी को छोड़ा, गोद में बेटे को छोड़ा, बड़ी देर बाद चक्कर लगा बाप का। जब बड़ी देर बाद बाप का चक्कर लगा, बाप ने बेटे को मिलते ही कहा बेटा मैं ख्वाब में देख रहा हूं, मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। हाय 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 हाय। शाजी बड़ी देर बाद बाप आया और आके कहता है मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूं। अब बेटे ने ये नहीं कहा कि जवान बीवी को छोड़ के आप चले गए थे, मुझे गोद में छोड़ के चले गए थे, अब मैं चलने फिरने के काबिल हो गया हूं तो आप आ गए हैं, मुझे छुरी फेरने आ गए हैं। कभी दूध का खर्चा भेजा है, कभी फोन किया था, कभी राब्ता किया था? नहीं, आपने कहा मैं छुरी फेर रहा हूं और मैं तेरी मौत देख रहा हूं। इस बच्चे ने जवाब दिया बाबा छुरी उठाए लेट ना करे, छुरी उठाए लेट ना करे। मौला ये मौत से नहीं डरा, फरमाया खमोश वस्कुर फिल किताबी इस्माइल इन्नहु काना सादिकल वादी व काना रसूलन नबिय्या। ये जिन्ने छुरी चुकी है वो भी सिद्दीक है, जिसकी तौहीद रखी है वो भी सिद्दीक है। जिसे समझ आ रही है वो तो सुभान अल्लाह कह रहे हो। जनाब सिद्दीक मौत से नहीं डरते, सिद्दीक मौत से नहीं डरते, सिद्दीक मौत से नहीं डरते, सिद्दीक मौत से नहीं डरते। जी मैं फिर कह रहा हूं सिद्दीक मौत से नहीं डरते, सिद्दीक मौत से नहीं डरते। अच्छा रुको यार, तकरीर खत्म हो गई यार, रुको आप मकसद पे आ गए, मैं भी मकसद पे आ गया, तकरीर खत्म हो गई। रुको, सिद्दीक नहीं डरते। एक दिन उन्होंने बुला के कहा था इधर आ जी, यहाँ पे सो जा, मैं जा रहा हूं। जी मैं फिर अर्ज करता हूं, मेरी तरफ देखो ना, मेरी तरफ देखो। उन्होंने कहा था इधर आ, ये करीब आके अर्ज करते हैं जी आका, या अली जी आका सो जा। अच्छा आपने मैं सो जा ते बाहर बंदे फुल फड़ के खलोते सन। उन मेरे खुदा मां मेरे अच्छे ना दे देते कि एक ही कैसे दे रहे बाहर बंदे फुल फड़े सन की फड़िया दी तलवारा ते ओ भी नंगिया। एदा मतलब है बाहर मौत है, आप अंदर सो जा। सुभान अल्लाह। हाय हाय बाहर मौत है ते रसूल फरमाते हैं सो जा। और मेरे जवाब दो मौला अली या कि नहीं नहीं या रसूल अल्लाह बाहर तलवारा फड़िया ने बंदिया नहीं नहीं। आपने फरमाया कोई गल नहीं, तुसी चले जाओ ते मैं लगा जे सौ। जी 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 आपने फरमाया जी हुजूर ठीक है, तुसी चले जाओ ते मैं लगा जे सौन। या अली तुसी सौ गए? ओए फरमाया बेला नहीं, रसूल फरमाते ने पे सवेरे अमानता दे के आ जाई। रसूल कहते ने आ जाई, मेरा माल भी डींगा नहीं होगा, मैं तो जा रसूल फरमा रहे थे अमान के देके वापस आ जाना। गुजरा वाला बनो, इधर कहा सो जा। अली ने चादर ली, चादर तान के अली सो गए। अब जो बिस्तर पे सो गया ये भी सदीक है, और रसूल ने जिसको साथ लिया वो तो सदीक अकबर है। जिसे समझ आ रही है वो सुभान अल्लाह कह लो जल्दी से। भाई बार जिसे साथ लिया, फिर तो देखो ना, साथ लिया भाई, एक को साथ लिया जनाब, एक को साथ लिया। अब आप लोगों ने मिंबर के
بیٹھ کے بیان کیا ہے کہ جب وہ چلے نا وہ کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، سارا رستہ وہ کبھی آگے کبھی پیچھے، وہ کبھی آگے کبھی پیچھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا یا ابو بکر صدیق یہ تسی کدی اگے تے کدی پیچھے کیوں ہوندے ہو؟ اور فرمایا ویدا نہیں میں ویکھا وا جے موت اگے آئی تے میں اگے ہو جاگا، جے پیچھے آئی تے میں پیچھے ہو جاگا، جے اگے آئی تے میں اگے ہو جاگا، جے پیچھے آئی تے میں پیچھے ہو جاگا۔ اے مولا ہوتا کی ہے اوے اللہ میں تو قرآن پڑھ کے بھی نہیں سمجھیا صدیق موت کو نہیں ڈرتے، صدیق موت سے نہیں ڈرا کرتے، صدیق موت سے نہیں ڈرا کرتے، جناب صدیق موت سے نہیں ڈرا کرتے۔ اور اسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ ہو یار۔ اچھا ادھر منظر بڑا کمال ہے، جو اندر صدیق لیٹا ہوا تھا چادر اوپر دے دی اور صدیق سو گیا۔ سبحان اللہ کہہ چڑھے ہیں تو میں بھی حیران ہو گیا، موت سر تے کھلوتی ہے صدیق سو گیا۔ ہائے ہائے موت سر تے تے صدیق سو گیا۔ جناب صدیق ہوندا ہی ہوے جڑا موت کو نہ ڈرے، موت جڑے کو ڈرے۔ بھائی بولا جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا بار موت ہے تے صدیق سو گیا۔ اچھا جی تو دن چڑھے ہیں نا وہ کافر اندر بڑے نہیں، کوئی اندر نبی ہے، ایک اندر نہیں علی لگتا ہے، انہیں کہا نہیں نبی لگتا ہے، ایک نے کہا نہیں علی لگتا ہے، انہیں کہا نہیں نبی لگتا ہے، انہیں کہا نہیں علی لگتا ہے۔ انہیں کو ریا نہ گیا، ایک ویک کے اندر چادر بھی وہی، چال بھی وہی، گفتار وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے اللہ کا نبی ہے۔ انگوشت سے زبان دے کے مکے کے کافر بولے سویا تو محمد تھا جاتا تو علی ہے۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے۔ اچھا جسے اندر چھوڑا وہ بھی صدیق ہے، ٹھنڈا بولتے ہو، جسے اندر چھوڑا وہ بھی صدیق ہے، اور جو ساتھ چلا وہ صدیق اکبر ہے۔ جی جو ساتھ چلا وہ صدیق اکبر ہے۔ اچھا ہن تساں آپ سنایا، تساں لوکاں نوں سنایا جمعے دے اندر، وہ پھر جدو گئے نا تے وہ جدو وڑن لگے نا تے انہاں کیا ہے کھلو جاؤ پہلے میں ہاتھ جوڑ کے پوچھنا حضور پہلے تسی کیوں؟ اے فرمایا جے اگے موت ہوئی پہلے میں۔ بولو جسے سمجھ آ رہی ہے، جے اگے موت ہوئی پہلے میں۔ تے پھر تانوں پتہ ہے سارے بند کر چھڈے، سارے بند کر چھڈے، جدو سارے بند کر چھڈے ایک رہ گیا، اودے اگے اٹی رکھ کے انہاں دس چھڈیا جے ایتھے بھی موت ہوئی تے پہلے میں۔ بھائی بولنا جسے سمجھ آ رہی ہے، انہاں دس چھڈیا جے ایتھے بھی بیٹھا ہویا نا او بعد وچ پہلے میں۔ مقصد پورا ہو گیا، ہم نے قرآن سے سمجھ لی باتیں۔ اگر اجازت دو تو میں ذرا وہ غار والی آیت پڑھوں ایک دفعہ غار والی۔ لو تک کہتے ہیں لو جی شاید کہ سورہ توبہ دی آیت۔ لو جی یہ 9 نمبر سورہ ہے۔ بس بھائی بیٹا، بھائی چھوٹے بچوں میرا بیٹا خاموش ہو جائیں، انہیں بٹھائیں جی، میرے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے ایسی انوائرمنٹ میں گفتگو کرنا۔ بیٹھ جائیں، انہیں بٹھائیں۔ شاباش بیٹا نیچے بیٹھ جاؤ، شاباش بیٹا بولنا نہیں۔ انہوں نے تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لایا ہے نا، یہ صحیح لایا ہے، یہ اج لانا ہی بنتا ہے کیونکہ ختم نبوت کے پہلے سپاہی کو ابو بکر کہتے ہیں۔
جی جی ختم نبوت کے پہلے مجاہد وہ ابو بکر کہتے ہیں۔ ایک دن نا ادھر میری طرف دیکھنا، ایک دن نا بڑے مسکرا کے مولا علی کے پاس آ کے فرماتے ہیں بخن بخن یا علی، بخن بخن یا علی، یا علی مبارک ہو۔ چہرہ اٹھا کے رکھیے، ابو بکر کیا ہوا؟ یا علی مبارک ہو۔ ابو بکر ہوا کیا؟ یا علی آج مصطفیٰ کہہ رہے ہیں جنت میں جائے گا ہی وہ جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی۔ ہائے ہائے، یا علی مبارک مبارک، بخن بخن مبارک، جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر لگی ہوگی۔ جب ابو بکر نے یہ کہا نا مولا علی چہرہ اٹھا کے فرماتے ہیں ابو بکر آپ کو بھی مبارک ہو۔ کہا جی مجھے کس چیز کی مبارک؟ ابو بکر مجھے مصطفیٰ نے کہا تھا علی مہر لائی اور مجھے دل میں ابو بکر ہوئے گا۔ اسے سمجھ آ رہی ہے وہ سبحان اللہ کو کہہ رہا ہوں۔ علی نال بغض رکھے، علی نال بغض رکھے، نہیں تو نکمیا۔ آپ تھکے ہوئے ہیں، میں بھی تھکایا ہوں۔ اچھا پھر کس بات میں کہہ رہا ہوں؟ علی نال بغض رکھے، علی نال بغض رکھے، اے نہیں تو نکمیا۔ اوتھے تیرا حج ہوے جتھے علی چلیا۔ جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو میرے بھائی۔ جی میں گزارش کو یہ کر رہا ہوں، میں عرض کو یہ کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، یہ 9 نمبر سورہ ہے۔ بس جی یہ آیت سنیں مجھے اجازت ہے، سفر تھوڑا لمبا ہے آج کا۔ ارشاد ہوا یہ 9 نمبر سورہ، یہ اس کی 40 نمبر آیت ہے، یاد رہے ہیں؟ لیکن سنیے گا، سنیے گا، کافروں نے جب قتل کا ارادہ کیا، ادھر قتل کا ارادہ ہوا، ادھر اللہ جی فرما رہے ہیں، فرمایا سنیے گا، فرمایا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ۔ انہوں نے کہا لو اب اس کی مدد کون کرے گا؟ اللہ فرمایا خبردار اس کی مدد میں کروں۔ تم کہتے ہو اس کی مدد کون کرے گا؟ میں کروں گا، میں کروں گا۔ اب رکنا، اب اللہ نے رسول کی مدد کی، جس کے ذریعے کی اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ جاؤ اپنے پسند کے اچھے سے شیعہ مولوی کو بٹھاؤ، بڑے پیار سے بادب طریقے سے پوچھو یہ جو اللہ نے مدد کی وہ بندہ کون تھا؟ بڑے بادب طریقے سے، بالکل لڑنا نہیں، ہمارے ہاں بالکل رواج نہیں ہے، آسن انداز سے بات کرو اور ان سے پوچھو یہاں پہ بندہ کون تھا جس کی مدد کرنے کو اللہ اپنی مدد کہہ رہا ہے؟ ہمیں بندہ بتاؤ یہاں پہ بندہ کون تھا؟ بغیر سوچے سمجھے بھی وہ یہی کہیں گے ہاں جی وہی تھے جی وہی تھے جی ہاں جی وہی تھے جی، ہجرت میں وہی تھے جی، ہجرت میں وہی تھے جی، ہجرت میں ساتھ وہی تھے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ہجرت میں بھی ساتھ وہی تھے، مصلی رسول پہ بھی پہلے وہی تھے، غار میں بھی پہلے وہی تھے، ان کے گھر میں بھی پہلے وہی تھے۔ جی کلمہ گوئے اول بھی وہی تھے، مسلم اول بھی وہی تھے، نمازی اول بھی وہی تھے، رسول کے مصلی کے امام اول بھی وہی تھے۔ سمجھ آ رہی ہے تو سبحان اللہ کو کہو۔ جس کی بیٹی رسول کے گھر ہو وہ بھی وہی تھے، جس کی بیٹی قیامت تک کے مومنوں کی ماں ہو وہ بھی وہی تھے، جو غار میں ساتھ تھے وہ بھی وہی تھے، جو مینار میں ساتھ ہیں وہ بھی وہی تھے، جو محشر میں بھی ساتھ ہوں گے وہ بھی وہی تھے۔ جیسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہہ لو جلدی۔ میں گزارش کو یہ کر رہا ہوں، میں عرض کو یہ کر رہا ہوں، جی میں گزارش کرتا ہوں، لو جی آپ آگے چلتے ہیں۔ اللہ میں ہم کریں گے اس کی مدد، جب کہا نا ہم کریں گے، اب یہ دونوں چل دیے، اس نقشے کو اللہ نے یوں بیان کیا۔ بس یہ دو لفظ اوپر مجھے اجازت دو۔ اللہ فرمایا ثانی اثنین، ثانی اثنین، ثانی کا معنی ہوتا ہے دوسرا، ثانی کا کیا معنی؟ اثنینی کا معنی ہوتا ہے دو میں سے، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا۔ اچھا رکیے گا، آپ بھی تحقیق کیجیے گا اس پہ، آپ بھی جلدی سے پڑھیے گا۔
किसी आयत के, इस आयत के कहीं पे ये मौजूद नहीं। पहला कौन था, दूसरा कौन था, नहीं, बिल्कुल नाम नहीं, बस इतना ही है, दो में से दूसरा, दो में से दूसरा। अच्छा वैसे एक खलो जो रुकिया जी, उनमें थोड़े को पूछने लगा, ये जरा हिसाब लाओ ना भला, ये जो दो विचों दूजा है, ये दूजा कौन सी? लो जी उधरों आया ये अबू बकर सिद्दीक, दो विचों दूजा उन्होंने दसिया, ओ सादे बच्चे दसिया कि मेरा साहब है कि अबू बकर सन। ते फिर पहला कौन सी? पहला कौन सी? हजूर ने करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ਇਹਦਾ मतलब है मैं नहीं क्या दसदा, कुरान क्या दसदा है, वो ना दा दूजा अबू बकर। तुसी अगे भी सुनते बैठे हो ना, मैं नहीं कह रहा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, ले जाओ आप जहां पे जा सकते हो। मखदूम शानी नहीं कह रहा, ये अल्लाह ने कहा है, बात मुस्तफा अबू बकर है। बोलो जिसे समझ आ रही है, जिसका की नहीं इजाजत देंगे काश के कहो सुभान अल्लाह। और ये सुन्नियों ने नहीं कहा, सुन्नी नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है कि मुस्तफा के बाद अबू बकर है। रसूल के बाद अगर कोई है अबू बकर है। शादी आप अली के बेटे, शादी मैं भी अली का बेटा हूं, हमें पता है हमारे बाबा की क्या शान है, लेकिन कुरान में मुस्तफा के बाद अबू बकर है, कुरान में रसूल के बाद अबू बकर है। ये वीडियो रिकॉर्डिंग है, मैं बरमला बातें आपसे कर रहा हूं, कुरान की नजर में रसूल के बाद अबू बकर है। अच्छा एक मिनट खलो जो ना, एक मिनट खलो जो, सानिया सुनाई का मतलब जो होता है दो में से दूसरा। अच्छा दो में से दूसरा नाम नहीं है, अगर हम ये कह लें कि वो दूसरे रसूल थे, क्योंकि पहले गार में हो गए, सुभान अल्लाह, दूसरे भाई बाद में कौन गए, रसूल। वो तो यार क्या हो गया रसूल ना, तो फिर अगर तरतीब ये हुई ना कि पहले अबू बकर थे, दो में से वो दूसरे मोहम्मद हैं, तो फिर मैं यहाँ पे पता क्या कहूंगा, तो फिर बात यही सामने आएगी, रसूल के इश्क में पहला आशिक अबू बकर है। अरे नाम लेने से, नाम लेने से बकर उमर का लब पर क्यों बिगड़ता है वो पहलू में सुनाए हमें, शक हुई दे जद मदीने, शक हुई दे चल मदीने, देख संजोग मिजारा ना बन यार नबी ले आया। भाई जिसे समझ आ रही है मेरे साथ हंसने बोलेगा ना, शक हुई दे चल मदीने, देख संजोग मिजारा ना बन यार नबी दे। नाम लेने बिगड़ता है वो पहल, अरे नौ मदीने की तजल्ली से लगाए, दिल को हम मत लाए, और कश्तियां अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, पर वो क्या मत के कराए हुए हैं, मरफाना बता शिकरत का तस्वुर लेकर नजर हमको लगे,
حقیقت میں اللہ نے سبحان اللہ کے آگے توجہ نہیں لیا نہیں آ رہا کہ سیاپا کے نوکر میں سرکاری کے نماز پڑھنا یہ ابھی پریچھا کو دیا لوگ کو دیکھے علی نے نوکر بھی تسی ہو سیاپا کے نوکر بھی تسی ہو حسنین کے نوکر بھی تسی ہو سجدہ کے نوکر بھی تسی ہو یہ بیٹھے ہو سبحان اللہ کو جو دیا کیوں نہ بدلا میرے آباد کا باری ہو نصیر اب تو میران پہ سرکار بھی آئے اب تو میران پہ کیوں نہ بدلا میرے آباد کا باری ہو نصیر اب تو میران پہ سرکار بھی آئے کیوں بگڑتا نام لینے سے ارے نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلوں میں سنائے کافی گفتگو ہو گئی جی خوش رہیں آباد رہیں سدا خوش رہیں سدا آباد رہیں اچھا جی مجھے ذرا وہ آیت سنائیں میرا حبیب آپ فرما دیجئے اگر تو انو جنت چاہیے اند اللہ اللہ دے نیڑے خالصۃ من دون الناس لوگوں کو ہٹ کے فتمنوا الموت تو پھر موت کی تمنا کرو سارے نہیں کریں گے میری گانا سنو سارے نہیں کریں گے نا اور جناب نہیں کریں گے میں کہہ رہا ہوں موت کی تمنا کرے گا یوریڈا صدیق بھائی کر ہی نہیں سکتے گا میری بات آج کے گھر پہ نہیں کریں گے وہ بھی یہی لکھے ہیں اگلی آئے تھے اللہ فرمایا پتہ کیوں نہیں کریں گے بقرہ کی آئی تھی نا جی دو نمبر سورہ 94 نمبر آئے اور آگے 95 نمبر آئے 93 اور یہ 94 اللہ فرمایا نہیں کریں گے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ موت دی تمنا تسی نہیں کرنی کیونکہ تمہیں پتہ ہے اساں اگے کی کرے ہے موت دی تمنا کر دئی ہوگی جنوں اپنا پتہ ہوگا موت کی تمنا کرے گا ہی وہ جسے پتہ ہو جی وہ پتہ سی انہاں نوں پتہ سی سبحان اللہ اچھا انہاں نوں پتہ سی کیونکہ انہاں دسیا سی جویں ایتھے نال آنا بولو گے تو بات کی سمجھ آئے گی انہاں دسیا سی انہاں نوں کہ جویں ایتھے نال آنا ایویں اوتھے بھی اکٹھے ہو سبحان اللہ موت کی تمنا ہر بندے کے پاس کرو نہیں موت کی تمنا کرے گا وہ جو صادق ہے موت کی تمنا وہ کرے گا جو صدیق ہے بھائی سبق یاد ہو گیا ایک بار ایک سارا پچھو پھر سمجھا جائے میرا حبیب آپ ان سے پوچھیں جنت چاہیے اللہ دے نیڑے اچھا او بیان نے سانو بھی چاہیے شاید تقریر ختم ہو گئی بیان ختم ہو گیا پر وہ میں کی کرا وہ اندر سانو بھی چاہیے اور پھر آپ نے یہ کہ شاید سانو بھی چاہیے ادھر ویسے ایسی یہ جوگے نہیں کہ موت دی تمنا کریے کیونکہ موت دی تمنا کرنی صدیق ہونا پڑی ہے سبحان اللہ تے میرا چند صدیق بھی بندہ آپ ہی نہیں ہوتا انہاں فرمایا کہ انتا صدیق یہ ہے صدیق بس یہ تقریر ختم ہو گئی میں نہیں آگے چلتا بس گفتگو ختم ہو گئی ہے
اتوں آواز آئی ہے جی سانوں نہیں چاہیے چاہیے نہیں تو نہیں چاہیے اچھا کھلو جو جی کھلو جو کر لینے ہیں کھلو جو رسول فرمایا حبیب اعلان کر جنت چاہیے دیجئے اچھا ویسے یہ گل پکی ہے کہ اختیار انہوں کا ہے ابھی یار میرے دیکھو نا یار میرا دیکھو نا کھلو جو اختیار ہے سی تے ایک دن جنگ دیے اور نہ بھائی بیٹا ڈونٹ کمیونیکیٹ پلیز جسٹ کنسنٹریٹ یور مائنڈ ٹوورڈ دی ہولی قرآن دیکھیں میں اتنے شور میں نہیں بات کرتا میری طرف دیکھ لیں بس بات ختم ہو گئی ہے پورا اختیار سی انہوں کا اختیار سی تے ایک دن میرے نے ویکھیا جی جنگ دیے بھی جنگ تے جنگ کر دیا حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اکھ دا آنا باہر آ گیا آپ نے آنا ہاتھ وچ پھڑیا دوجی اکھ نال رسول اللہ نوں لبنا شروع کر چھڑیا جنگ دے میدان وچ جو حضور نظر آئے نے تے قریب جا کے عرض کر دینے یا رسول اللہ مینوں اکھ چاہیے جدو کیا نا مینوں اکھ چاہیے مصطفیٰ چہرہ اٹھا کے فرماتے نے قتادہ اکھ چاہیے کہ جنت چاہیے قدمہ کی افلا کے عرض کر دینے سونے اکھ میں منگیے جنت تواڈے منہ نکل آئیے آپ ہم نے قتادہ قریب آنکھ گجرا والا والے لوہا پہ تہن آنے پہ لگا کے آنکھ میں آنکھ ڈال کے رسول فرماتے ہیں قتادہ جا چلا جا آنکھ تینوں دے گئے اور میرے کی جنت محمد اور مل گئے لو جی بیٹا اسی ایندی جوگے نہیں اسی موت دی تمنا کرن جوگے نہیں موت دی تمنا کرے گا صدیق تے انہوں تے مل جانی ہے پر مولا سانوں بھی چاہیے بھائی چاہیے جنہوں چاہیے ذرا کچھ جسوار لگا دو مولا اسی انہیں جوگے نہیں کہ اسی موت کی تمنا کریے سانوں اپنی کیتیاں نہ پتہ ہے سانوں پتہ ہے سانوں پتہ ہے کہ نشان نہیں پڑی سانوں پتہ ہے کہ فجر نہیں پڑی پتہ ہے اپنی کیتیاں نہ سانوں پتہ ہے کہ بات ہوتی ہے جیسی کار سوچے نہیں پتہ ہے نا سانوں حضرت کرنے ہوندے نے کہ پیچھے دس نمازی ہوندے نے پتہ ہے سانوں اپنی کیتیاں نہ پتہ ہے اسی جنہیں چوکیاں سانوں پتہ ہے اسی نہیں موت کی تمنا کر سکتے ساڑھے کرنا ساڑھی تہذیب نہیں ہو رہے گی ہمارا معاشرہ بنے گا ہمارے گھر کی بیٹیاں بنے گی بہت بڑی بیماری یورپ نے ہمیں یہ دے دی ہے بہت بڑی بیماری یہ ایسی بیماری ہے کہ بیٹا باپ کے پاس بیٹھا ہوتا ہے پر باپ کے پاس نہیں ہوتا بیٹی ماں کے پاس بیٹھی ہوتی ہے پر ماں کے پاس نہیں ہوتی ہمیں پتہ ہے ہم جانتے ہیں میری تو مجبوری ہے اسے رکھنا میں 2 یونیورسٹیوں میں جاتا ہوں مجبوری ہے ایک یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں ایک یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں مجبوری ہے اسے رکھنا میرے آپ کو ساری کلاسیں بھی آن لائن لینی پڑتی ہیں اور آن لائن خود بھی پڑھنا پڑتا ہے مجبور ہو گئے ہم لوگ یورپ نے ہمیں باندھ دیا ہوا ہے ہماری تہذیب یورپین ہمارا اٹھنا بیٹھنا یورپین ہمارے چہرے یورپین ہمارا کھانا پینا یورپین ہمارا لباس یورپین ہماری بچیوں کا لباس یورپین ہماری بیٹیاں ٹروزر پہنتی ہیں مسلمان کی بچی ٹروزر پہن رہی ہے مسلمان کی بچی ٹائٹ پہن رہی ہے مسلمان کی بچی دین پہن رہی ہے مسلمان کی جوان بچی بغیر دوپٹے کے یونیورسٹی میں جا رہی ہے پتہ نہیں ہم کب جانے گے اور یہ کام بڑھ رہا ہے اور یہ بڑھا ہم خود رہے ہیں ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم ہم خود خراب ہیں ہم غلط ہیں کوئی غلط نہیں ہم خود غلط ہیں آج اگر ہم اپنے ماحول کو چینج کریں گے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا اپنی بچیوں کو یورپ کلچر مت دو اپنی بیٹیوں کو دین نہ پہناؤ سنو میری بات گجرا والا والوں اپنے گھر سے دین نکال دو اپنی 4 سال کی بچی کو ٹائٹ نہ پہناؤ میں سمجھا رہا ہوں سمجھو جو میں کہہ رہا ہوں یار جو میں رو رہا ہوں اسے قبول کرو سمجھو غلط ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں آپ اپنی بیٹی کو دین پہنا رہے ہو غلط کر رہے ہو نقصان کر رہے ہو اپنا اپنے گھر سے دین ختم کرو یہ دین کلچر ختم کرو یہ ٹائٹ کلچر ختم کرو
اپنی بیٹیوں کو یورپ کے پیچھے مت لگاؤ، اپنی بیٹیوں کو محمد کی بیٹی کے پیچھے۔ 10 سال کی بچی کو پردے کی عادت ڈالو، 7 سال کے بچے کو مصلی پہ لاؤ۔ اوے بچوں کو نمازی کرو یار، کیا ہوتا ہے یہ کرونا شروع نمازی کرو بچوں کو، کچھ نہیں بچے نہیں بگڑیں گے اگر نماز پڑھیں گے۔ مسجد میں آ جائے قرآن پڑھے بچے جب تک اسکول نہیں کرتے، انہیں نماز کی طرف لے کے آؤ، انہیں نماز کی طرف لاؤ گے تو انہیں پتہ چلے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، انہیں سمجھ آئے گی ہماری تو نماز ان پہ سلام ہے۔ مصلی پہ آئیں گے تو نہیں پتہ چلے گا نا، جب مصلی پہ آئیں گے تو نہیں پتہ چلے گا نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہماری نماز میں تو غوث اعظم پہ سلام ہے، ہماری نماز میں تو باب فرید پہ سلام ہے، ہماری نماز میں تو معین الدین پہ سلام ہے، ہماری نماز میں تو علی حجویر پہ سلام ہے۔ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ اتنے بندے ہی ہونے نے پاویں اپنی مرضی دے لے ہو، گھبرا کیوں گئے ہو؟ جی اتنے بندے ہونے نے السلام علینا دے وچ بندے ہی ہونے نے، اسی لے ہوتے نے نا، ساڈے ہے نے پیالے یہ تواڈے ہے نے تے تسی بھی لے ہو۔ ایتھے غوث اعظم ہونے نے، ایتھے بابا فرید ہونے نے، ایتھے معین الدین ہونے نے، ایتھے داتا صاحب ہونے نے، یہ مطلب ہے ساڈے ولیاں دے نماز ایک سلام ہے، ایتھے ہونے نے ان پہ سلام کرنا ہماری نماز ہے۔ ان تواڈا پتر نماز پڑھے گا تو سمجھ آئے گی نا ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لي ولوالدي 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 ولوالدي۔ تواڈا پتر نماز پڑھے گا تو سمجھ آئے گی نا ساڈی تے نماز ہے، ساڈے تے ابے تے بھی سلام ہے، ساڈا تے ابا ساڈی نماز ہے، ساڈا تے ابا ساڈی نماز ہے، ساڈا تے ابا ساڈی نماز ہے۔ ایسا مطلب ہے گجرات والے ساڈی نماز تے ساڈے ابے تو بغیر نہیں پڑھی ہوتی، اور جب نماز تواڈے ابے تو بغیر نہیں ہوتی، نماز ابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ جی میں گزارش کر رہا ہوں، میں آپ کی بات میں بنتی کر رہا ہوں، اپنے بچوں کو نمازی کرو اپنے بچوں کو، اپنی بیٹیوں کو نمازی کرو۔ علی کا پتر مصلی تے علی کا پتر ہوندا ہی او بیڑا مصلی تے بس گل ختم ہو گئی۔ علی کا پتر مصلی تے زین العابدین نماز پڑھتے نہیں پئے، یا پنڈ شور مچ گیا کہ باکر کھوج دیکھ پئے گے۔ اچھا بات شور بچی ہے، علی کا پتر مصلی نہیں چھڑیا، تسلی میں الخشوع اور خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ مار لینے کے بعد باہر کا دروازہ کھول کے فرما میرے خیر ہے کی روڑا پایا ہے؟ ایک بندہ قریب آ کے خدمت یاترا کی عرض کرتا ہے حضور معاف کریا جی انا للہ و انا الیہ راجعون، تواڈا پتر باکر کھوج لگے نے تے شہید ہو گئے نے، بڑیاں آوازاں ماری جاتے۔ آپ فرما میرے پرا ہو جو کھو کیڑا ہے، گجرانوالہ والوں کھو دے کول جا کے نا زین العابدین کھو ول کے فرما میرے اے کھو دے پانیاں حیا کر علی دا پتر ہی، جدو فرمایا نا حیا کر علی کا پتری، ان پنڈ کے بندے ویکھتے نے پانی اونچے آ گیا ہے، شہزادہ باکر کھیل دے پئے، انہاں بندیاں جدو شہزادے نوں کھیل دے ویکھیا ہے نا، ایک قدمہ کے اخلاق کے اندر حضور ایک ہی ماجرا ہے، حضور ایک ہی قصہ ہے، آپ اندر کہڑے قصے پوچھتے ہیں؟ میں کو دے وہ منہ نہیں موڑیا، وہ کہتے ہیں وہ منہ نہیں موڑیا۔ مہربانی کرو اپنے بچوں کو نمازی کرو، بسم اللہ اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے آؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ معاشرے میں حیا آ جائے، اپنے بچوں کو نماز کی طرف لے آؤ۔ مولا میں وعدہ کرنا میں نماز نہیں چھڑا، ایک دو ہوں کری میں ملے جا رہے ہیں آپ چکا کرے سارے۔ حضرت قبلہ شہزاد صاحب نے آج بابر شہزاد صاحب نے آج یوم ابو بکر صدیق منایا۔ مولا ہم سارے وعدہ کرتے ہیں ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ میرا چالو اتے کرو آپ کٹو اتے کرو شامات کٹو کٹو، مولا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، مولا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے، مولا ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ چلو اب تھلے کر لو، یہ قرآن میں چھپی ہے تو وعدہ ہو گئے انشاءاللہ۔ یہ ان قسم نہیں پہنی تھی، ایک قسم پہنی تھی، ان تیار کرنے ان نماز واسطے ہونے۔
ہوں میرے نال گل کرو گھر چاہیے چاہیے یہ گل پکی ہے کہ اسی اینے جوگے نہیں کہ اسی موت دی تمنا کریے کیونکہ موت دی تمنا کرے گا وہ جیڑا صادق ہے اسی اینے جوگے نہیں تے ہن دسو چاہیے نہیں چاہیے مولا مہربانی کر اسی تے اینے جوگے کوئی نہیں کہ اسی موت دی تمنا کریے تے جڑے صادق نے صدیق نے انہاں تے لب جانے تے ساڈے تے بھی مہربانی کر اللہ فرمایا کر دینے ہن تسی کہو میں جلدی نال قرآن دی ایک آیت پڑھاں مولا اسی تے اینے جوگے نہیں او تھے صادق دا گھر موت دی تمنا کردا ہے تے موت کولو ڈردا وہ نہیں اللہ دے نیڑے وے لوکاں کولو ہٹ کے وے موت دی تمنا کیتی بیٹھے نے اے او صدیق نے مولا اسی تے اینے جوگے ہے ہی نہیں پر بابر شہزاد نے اج حضور دے ذکر دی محفل سجائیے تے مولا ساڈے نال بھی کوئی مہربانی کر اللہ فرمایا لے پھر لبنا تے صادقاں نوں ہن جے تینوں بھی چاہیے تے سن بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین تو ابو بکر صدیق کا دامن نہ چھٹی تینوں بھی لگ جائے گا بولو جسے سمجھ آ رہی ہے یہ مطلب ہے جسے جنت والا گھر چاہیے اسے ابو بکر کا دامن پکڑنا ہوگا اسے ابو بکر کے قدموں میں آنا ہوگا اسے ابو بکر کا دامن پکڑنا ہوگا بتائیے کون ابو بکر ہے سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون قرآن جسے صدیق کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں سورہ تحریم میں ارشاد ہوتا ہے فإن اللہ هو مولاه وجبریل وصالح المؤمنون قرآن جسے مومنوں کا مولا کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں ٹھنڈا بول دے اوپر اگر ٹھنڈا بول دے اوپر قرآن جسے صدیق کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں قرآن جسے مومنوں کا مولا کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں سورہ حجرات میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی وہ قرآن جسے ادب کے معیار کو بیان کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں جس کے معیار ادب کو قرآن بیان کرے اسے ابو بکر کہتے ہیں قرآن جسے مومن کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں قرآن جسے محمد کا صحابی کہے اسے ابو بکر کہتے ہیں آئے تو آپ سے باتیں کریں گے اللہ آج کے درس پہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے سیرت ابو بکر صدیق سے پیغام ایک ہی ہے صرف نمازی ہو جاؤ نمازی ہو گئے سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں آدھا ہو گیا نمازی ہو گئے اللہ اس پہ قائم اور دائم رکھے وما علیہ الا البلاغ المبین بڑے